ایمان پھلدار درخت کی طرح نہیں ہے، بس صرف گویا جڑ ہے، لیکن جڑ کے ساتھ درخت موجود ہے، لیکن اس درخت کے اوپر نہ پتے ہیں، نہ درخت کوئی خوشنما لگ رہا ہے، نہ کسی دوسرے کے کام آنے کے لائق ہے، نہ کسی کو پھل دے رہا ہے، نہ حتیٰ کہ پتے بھی نہیں ہیں تو سایہ تک نہیں دے گا، لیکن درخت ہے کہ ابھی اس کے اندر زندگی باقی۔ ایک درخت جس کے اوپر نہ پھل لگ رہا ہے، نہ پتے ہیں، لیکن صرف محض درخت اپنی جڑ کی وجہ سے باقی، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر پھل کے بغیر پتوں کے اصل درخت تو باقی رہتا، لیکن لوگ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ ان لوگوں کو پھل ملتا ہے اس سے، حتیٰ کہ کسی کو سایہ تک نہیں ملتا۔ تو جو آدمی عمل سے خالی ہے، اعمال خیر سے خالی ہے، لیکن دل کا عقیدہ، مومن کا عقیدہ اس کے پاس ہے، تو اصل ایمان اس کے پاس ہے۔ اچھا، اب اور اگر کسی کے پاس ایمان بالکل نہیں ہے، یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ دنیا میں وہ نیک کام کر رہا ہے، بڑا سخی دیالو ہے، خوب غربا فقراء ضرورت مندوں میں خوب سخاوت کرتا ہے، اور بہت سارے ہمدردی اور انسانیت کے کام کرتا ہے، لیکن مگر دل سے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے اور مومنانہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ، حالانکہ کام وہ سب کر رہا ہے جو اسلام تعلیم دے رہا ہے، یعنی اسلام جن نیک باتوں کی تعلیم دیتا ہے وہ نیک کام کر تو رہا ہے۔ شراب نہیں پینا کہا گیا، شراب سے بچتا ہے وہ، بس جانور کے گوشت کے کھانے سے منع کیا گیا، اسلام میں اس سے رکتا ہے، اور جھوٹ کو انسانیت کے خلاف بتایا گیا تو وہ ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے جھوٹ سے بچتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایمان جو اصل درخت کی جڑ ہے اس کے اندر نہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کوئی درخت بغیر نیچے جو جڑ ہوتی ہے، جڑ کے بغیر اصل درخت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی اصل دل کا عقیدہ، تو اگر کسی کے پاس دل کا عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے، تو اصل ایمان اس کے پاس ہے، لیکن بے پھل ہے، بے ثمر ہے، اس کے ایمان کا دوسروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر آخر میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس عقیدہ ایمان والا نہیں ہے، لیکن بہت سارے نیکی کے کام کر رہا ہے، تو اس کے یہ سارے اعمال آخرت میں رائگاں ہو جائیں گے، یعنی وہ دنیا میں جو کچھ بھی نیک کام کیا ہے اس کا کوئی پھل اور کوئی ثواب اس کو آخرت میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کا سارا کیا کرایا آخرت میں بے فیض ثابت ہو جائے گا۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس کے کیے کا اجر بدلہ دنیا میں دے دے گا اس کو۔ کافر کی نیکی کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا کر نہیں رکھے گا، کافر کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو جس کی بنیاد دل کا عقیدہ ہے، وہ جب نہیں ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی نجات نہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ایمان کامل وہ ہے جس آدمی کے پاس دل کا عقیدہ بھی ہے، یعنی جو دل سے اللہ اور اس کے رسول پر اور جو ایمانیات ہیں ان ایمانیات پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان مفصل کی جو تفصیلات ہیں ان کو دل سے مانتا بھی ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، جو قرآن پاک اور اسلامی شریعت تعلیم دیتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے رکھتا ہے، تو وہ آدمی کا ایمان کامل ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اور حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرے اور اس کا ایمان بھی باقی رہے۔ الغرض ہر وہ مقام جو ایسا ہو وہاں یہی مراد ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہم حدیثوں کے پڑھنے سے اور اس کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بعض احادیث میں ایمان اور اسلام میں فرق معلوم ہوتا ہے، اور بعض میں ایمان اور اسلام ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ تو جن احادیث میں یا قرآن کی جن آیات میں ایمان اور اسلام ایک ہی بتائے جا رہے ہیں، وہاں پر ایمان میں عقیدے کے ساتھ اعمال بدن بھی شامل کر لیں گے آپ، کیونکہ اسلام بھی ایمان ہی کا حصہ ہے۔
یعنی ایمان کو کامل بنانے کے لیے، اور جہاں ایمان اور اسلام کو الگ کیا گیا وہاں پر آپ ایمان سے صرف دل کا عقیدہ مراد لیں گے اور اسلام سے ظاہر بدن سے کیے جانے والے اعمال مراد لیں گے۔ وہ ایمان جس کی وجہ سے مسلمان دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اعمال سے آراستہ ایمان، یعنی ایسا ایمان کہ جس کی وجہ سے مسلمان دوزخ میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ کہ مسلمان دو قسم کے ہوں گے، ایمان والے بندے آخرت میں دو قسم کے ہوں گے۔ ایک وہ ایمان والے بندے جو اپنے ایمان میں کامل ہونے کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے، بلکہ جیسے ہی ان کا حساب کتاب ہوا فی الفور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، بالکل اطمینان کے ساتھ پہل اول مرحلے میں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو کوئی سزا ضری بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ مسلمان ہوں گے، یہ وہ ایمان والے ہوں گے جو اپنے ایمان یعنی عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی سچے اور پکے، جن کا عقیدہ بھی ایمان کے مطابق ہے اور عمل بھی شریعت کے مطابق ہے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے، تو یہ مومن کامل ہے اور یہ شروع سے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن دوسرے مومن وہ ہیں جو عقیدہ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن ان سے ان کی زندگی کے دوران کچھ برائیاں ہو گئیں، کچھ خطائیں ہو گئیں، کسی کے ساتھ انہوں نے کچھ ظلم و زیادتی کر ڈالی، کسی کا ناحق قتل کر دیا، کسی کا قرض لے کر ڈبا دیا، یا کچھ حرام کاری، کوئی رشوت، جوا، شراب خوری وغیرہ جیسے اعمال کرتے رہے، جھوٹ بولے، غیبت کیے، یہ سب گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی کیے، لیکن دل سے ایمان کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو یہ جو بندے ہیں یہ ہیں عقیدے کے اعتبار سے مومن۔ تو عقیدے کے اعتبار سے جو بندہ مومن ہوگا لیکن اپنے عمل میں برا اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کی جو سزا ہوگی وہ سزا دینے کے بعد آخر کار فائنلی جنت میں داخل کر دے گا۔ ہمیشہ کے لیے اس بندے کو دوزخ میں رکھا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان، تو ایمان والا بندہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اگر اللہ کی مرضی ہو اور اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ گناہ گار بندہ اگر اللہ چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کو ڈھانک کر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے کر اللہ تعالیٰ اس کے کسی گناہ پر کوئی سزا دیے بغیر بھی اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے اس کو شروع میں ہی جنت میں ڈال دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی اور اس کے فضل کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اصول تو یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ برائی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ معاملہ ایمان والے بندے جو عقیدے میں ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل میں برائی کرتے تھے ان کا یہ معاملہ ہے، لیکن عقیدے میں جو سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، عقیدے میں جو سرے سے ایمان والے ہی نہیں تھے بلکہ عقیدہ ان کا کفر والا، شرک والا، کافرانہ، مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے جو بندے وہ پہلے مرحلے میں ہی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر کبھی اس دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا۔ قرآن پاک ان کے لیے فرما دیا کہ جو کافر ہوں گے عقیدے کے وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے۔ تو اب اس طرح بندوں کی تین قسمیں ہوگی، تین جماعتیں ہوں گی۔ ایک وہ بندے جو پہلے مرحلے میں ہی بغیر کسی سزا کے سیدھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ دوسرے وہ کفار اور مشرکین جو پہلے مرحلے میں ہی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ پہلے مرحلے والے مومنین جنت میں جب داخل کر دیے گئے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہو گئے، پھر کبھی وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور ادھر کفار و مشرکین بالکل قیامت برپا ہونے کے ساتھ ہی جو ہی ان کا حساب کتاب ہوا فی الفور دوزخ میں جب ڈال دیے گئے تو ہمیشہ کے لیے ڈال دیے گئے، کبھی دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اب ان دونوں کے بیچ میں ایک طبقہ وہ ہے گناہ گار مسلمانوں کا، مسلمان لیکن گناہ گار۔ ان گناہ گار مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوگا، یہ بیچ والا طبقہ ہے۔ ایک ہے بالکل پکے جنتی جو شروع سے جنتی،
دوسرے ہیں بالکل پکے جہنمی، جو شروع سے جہنمی ہیں ہمیشہ کے لیے جہنمی، یہ شروع سے جنتی ہیں ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں۔ اور اب بیچ کا طبقہ ہے گناہگار مسلمانوں کا۔ تو یہ جو گناہگار مسلمان ہیں یہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان رہے زندگی بھر عقیدے کے اعتبار سے مسلمان رہے، ایمان کے عقیدے پر ان کا خاتمہ ہوا، لیکن زندگی میں کچھ ان کی بے اعتدالیاں رہی، برائیاں کرتے رہے، گناہ کے کام کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر دوزخ میں ڈال کر ان کی جو سزا پوری ہو جائے گی تو نکال کر آخرکار جنت میں جب ڈال دے گا، تو جنت میں جب ایک مرتبہ چلے جائیں گے تو پھر یہ بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے باوجود گناہگار ہونے کے اللہ کی رحمت اگر تقاضا کرے تو پھر گناہ تو ہوں گے ان کے، لیکن باوجود گناہوں کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معافی دے کر ان کو بھی جنت ہی میں ڈال دے گا ابتدا ہی سے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا رمضان میں انتقال ہو جاتا، جیسے کہ ایک آدمی ہے زندگی کیسی گزارتا تھا، لوگوں کے سامنے تھی اس کی زندگی، کیا انہیں کیا کیا نہیں کیا لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اچانک رمضان شریف میں اس کا انتقال ہو جاتا، تو بتایا گیا کہ رمضان میں انتقال ہونے والا آدمی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ وہ جنت میں براہ راست جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل اور رحمت کے بہانے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کی وہ کیفیت جس کی وجہ سے مسلمان دوزخ میں داخل نہ ہوگا، تو وہ کیسا ایمان ہے؟ جو نیک کاموں سے سجایا ہوا ایمان، کہ دل کا عقیدہ بھی ہے، اس دل کے عقیدے کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان کار خیر اور اعمال صالحہ سے مزین ہے، تو یہ ایمان کی وجہ سے آدمی دوزخ میں کبھی جانے کا اس کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ ایمان جس کی وجہ سے مسلمان دوزخ میں داخل نہ ہوگا وہ بے اتفاق یہی ایمان کامل ہے۔ تو جس ایمان کی وجہ سے بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ سیدھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کس کا حق ہے؟ مومن کامل کا، ایمان کامل کا۔ اسی ایمان کامل کو ہم دنیا میں ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی۔ تو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ایمان کامل والے۔ وہی اب آپ مومن کامل بولیے یا اللہ کے ولی بولیے، جو مومن کامل ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایمان جس کا کامل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اب جس کے ایمان میں کچھ کمی رہ جاتی ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب وہ اپنے ایمان کو سدھارتا ہے، اپنے ایمان کے نور میں اضافہ کرتا ہے، اپنے ایمان کی ترقی کے لیے کوشش کرتا ہے، تو جیسے جیسے وہ کوشش کرتا ہے اللہ کا قرب پاتا جاتا ہے۔ تو اس قرب کی وجہ سے جیسے جیسے اللہ کا جس قدر زیادہ مقرب ہوگا اسی قدر وہ اللہ کا ولی قرار پائے گا۔ تو ایمان کامل سے آدمی مومن کامل بنتا ہے اور مومن کامل ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اعمال سے آراستہ ہو، اور اس معنی پر جمیع مسلمین کا اتفاق ہے، اور اس معنی پر یعنی کہ جو ایمان کے اعمال صالحہ سے سجا ہوا ہوتا ہے اس ایمان کو ایمان کامل کہتے ہیں، اور یہ سارے مسلمانوں کے پاس یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایمان سے متعلق چھوٹی سی علماء کے درمیان جو گفتگو ہے اس کا یہ خلاصہ ہے۔ یہ حدیث شریف سے متعلق چند باتیں تھیں، اس کے بعد کچھ فقہی احکام بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ حضرات کو کوئی سوال ہو تو آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں۔ تو ہم فقہی احکام جو ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں روزمرہ پیش آتے ہیں ان امور سے متعلق یہاں کچھ فقہی احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم کتاب الطہارت یعنی پاکی کے احکام بیان کر رہے تھے۔ تو پاکی کے احکام کے سلسلے میں پانی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی ضروری چیز ہے، پانی کے بغیر آدمی پاکی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام اپنی کتابوں میں جب کبھی پاکی کا ذکر کرتے ہیں تو اس پاکی کے مسائل، جیسے کہ پاکی کے مسائل میں کیا ہے، ایک تو وضو ہے، دوسرے تیمم ہے، غسل کے مسائل ہیں،
تو یہ سارے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے پانی کی تفصیلات بیان کر دیتے ہیں کہ پانی، کیونکہ آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو پانی کیسا ہونا چاہیے، پانی کہاں سے لینا چاہیے، پھر اس پانی کے اندر کیا چیز نہیں ملنی چاہیے، تو یہ ساری تفصیلات بتا دی جاتی ہیں تاکہ آدمی وضو کے لیے، غسل کے لیے کیسا پانی استعمال کرے۔ تو اس سلسلے میں پانی، قدرتی پانی تو بتایا گیا تھا کہ 7 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس پانی میں جب بندگان خدا اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، اس کو پیتے ہیں یا اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ انسان ہیں یا کوئی جانور ہیں، تو جب اس پانی کے ساتھ کسی جاندار کا رابطہ قائم ہوتا ہے، وہ پانی کسی جاندار کے رابطے میں آتا ہے، جب کوئی جاندار اس پانی سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو پھر اس پانی کی 5 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو بالکل صاف شفاف، بالکل پاک ہے، جو بالکل اپنی اصل حالت پر ہے، وہ ہے طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی جو پاک ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک بات عرض کی گئی تھی کہ طاہر کا مطلب وہ پانی جو پاک ہے، پاک پانی کو طاہر کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا پانی جو ہمارے پینے کے لائق ہے یا ہمارے کپڑے وغیرہ دھونے کے لائق ہے یا نماز پڑھنے کی جگہ کو آپ اس سے دھو لے کر صاف کر لے سکتے ہیں، ایسے پانی کو کہتے ہیں طاہر۔ کہ نماز پڑھنے کی جگہ یا نماز پڑھنے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس پانی سے دھو لیا جا سکے، ایسے پانی کو کہتے ہیں طاہر، پاک پانی۔ اور ایک لفظ ہے مطہر، پاک کرنے والا، پاک بنانے والا۔ تو یہ جو مطہر کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب آپ ذہن میں رکھیں کہ پاک بنانے والا۔ تو پاک بنانے والے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ پانی جو ہمارے وضو یا غسل کے کام آ سکے، جو پانی ہمارے وضو یا غسل کے کام آ سکے اس کو مطہر کہیں گے۔ جو پانی ہمارے وضو یا غسل کے کام نہ آ سکے وہ مطہر نہیں۔ تو پانی کے اندر 2 باتیں ہیں، طاہر ہونا ایک الگ بات ہے، مطہر ہونا الگ بات ہے۔ طاہر ہونا ایک الگ چیز ہے، مطہر ہونا الگ چیز ہے۔ کہ ہر طاہر پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، بلکہ پانی سے وضو کرنا بولے تو طاہر ہونے کے علاوہ پلس وہ مطہر بھی ہونا، تب کہیں اس پانی سے آپ وضو کر سکتے، غسل کر سکتے۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی وضو کیا، ایک شخص وضو کیا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، تب چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد اگر سمجھیے وہ پانی کسی ٹب میں جمع ہو گیا۔ ایک انسان تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے پاک بنایا، الا ہے کہ اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست گندگی لگی ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن انسان بحیثیت انسان پاک ہے۔ اب اس کے جسم پر کوئی پیشاب لگا ہو، خون لگا ہو، یا شراب پیا ہوا ہے یا شراب اس کے جسم پر کہیں لگی ہوئی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان اگر وہ اپنی اصلی حالت پر ہے تو بحیثیت انسان وہ پاک ہے۔ اسی لیے انسان کا پسینہ پاک، انسان کا تھوک پاک، انسان کے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا خطرہ پاک ہے۔ اگر پانی کے اندر ایک آنسو کا خطرہ گر گیا یا پسینے کا خطرہ گر گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہی رہے گا۔ البتہ وہی انسان کے جسم سے اگر خون نکل کر گرے گا تو ناپاک، تو انسان کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ناپاک، لیکن آنکھ سے نکلنے والا آنسو یا لعاب دہن جو ہے یہ پاک۔ تو اب دیکھیے آپ، اسی طرح ایک آدمی چہرہ دھویا اور ہاتھ دھویا، چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد اس کے چہرے کا اور ہاتھوں کا دھوون نیچے کسی ٹب میں جمع کر لیا گیا۔ تو اب آپ بتائیے وہ جو نیچے جو پانی جمع ہو گیا، نیچے جو ایک مرتبہ ہمارے انسان کے جسم پر استعمال ہو گیا ہو، تو وہ پانی پاک تو ہے، ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ وہ کہ اب اگر آپ اس پانی سے کوئی کپڑا دھو لینا چاہتے ہیں، کپڑے کے اوپر کوئی چیز لگ گئی ہے، دھو لینا چاہ رہے ہیں، دھو سکتے ہیں۔ آپ کے پیر، آپ کو یہ گندے پانی میں سے آئے ہیں، اب اس کے بعد آپ اپنے پیر دھونا چاہتے ہیں تو آپ وہ اس پانی سے جو ایک مرتبہ
چہرے پر استعمال ہو گیا، اس پانی سے اگر اپنے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو دور کر سکتے ہیں، کپڑے پر لگی ہوئی گندگی کو، یا فرش پر کوئی گندگی لگ گئی ہے تو آپ وہ جو ایک آدمی ایک مرتبہ اپنے جسم پر استعمال کیا، اس پانی سے اگر آپ فرش کو دھونا چاہیں گے تو فرش تو دھل جائے گا، یہ ہے گندگی کی حد تک کا مسئلہ۔ لیکن وہ پانی جو ٹب میں جمع ہوا، اس سے ایک آدمی پہلی مرتبہ جب وضو کر لیا تو آپ کیا کر سک رہے ہیں؟ اس سے کپڑا دھو سک رہے ہیں، اس سے زمین پر لگی ہوئی گندگی کو دھو سک رہے ہیں۔ آپ گندگی جہاں بھی لگی ہوئی ہے اس گندگی کو اگر دھو ڈالنے چلے جائیں گے، لیکن کوئی آدمی اس پانی سے وضو کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، کوئی غسل کرنا چاہے گا تو اس پانی سے غسل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ فرق ہے طاہر ہونے میں اور مطہر ہونے میں۔ تو وہ جو ایک مرتبہ استعمال کر کے ٹب میں جمع ہو گیا ہے تو طاہر، پاک ہے، حتیٰ کہ اگر سمجھیے آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور اب آپ کو پیاس کی وجہ سے آپ جان جا رہی ہے آپ کی، پانی کہیں ملنے کو نہیں، آپ وضو کر لے کے وہی پانی اٹھا کے رکھ لیتے گئے تھے، اب پیاس کی وجہ سے جان جانے کو ہے، اگر آپ پانی پینا چاہے پی سکتے ہیں، ناپاک نہیں ہے، لیکن وہ پانی آپ پی تو سکتے ہیں لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو باتوں کا فرق ہے طاہر اور مطہر میں۔ تو اس لیے آپ مطہر کا مطلب سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھیے، مطہر کا مطلب ہوگا وہ پانی جو وضو اور غسل کے کام آ سکے، جو پانی وضو اور غسل کے کام نہ آ سکے وہ مطہر نہیں ہے، طاہر ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں بول رہے ہیں پانی کی پہلی قسم کا نام ہے طاہر اور ساتھ میں مطہر، وہ بھی بغیر کراہت کے، پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے طاہر ہے لیکن طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے مگر اس میں تھوڑی کراہت آ گئی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ طاہر ہے مطہر ہے بغیر کراہت کے، طاہر مطہر غیر مکروہ، یہ پہلی قسم ہے۔ طاہر مطہر غیر مکروہ، تین باتیں اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے اور اس میں ذری بھی کراہت بھی نہیں ہے۔ تو طاہر ہے پاک ہے، مطہر ہے وضو غسل کے لائق ہے بغیر کراہت کے۔ اب دوسری قسم کا نام لے رہے ہیں کہ طاہر مطہر مکروہ، کہ دوسری قسم بھی پہلے پانی کی طرح ہی ہے کہ وہ بھی پاک ہے، پاک کرنے والا یعنی وضو اور غسل کے لائق بھی ہے، لیکن اس میں کراہت آ گئی ہے۔ کراہت آ گئی، کراہت کیوں آ گئی ہے؟ کہ اس کو بلی نے اس پانی میں منہ ڈال دیا، تو بلی اس پانی کو پی ہے اپنے منہ سے۔ بلی جس پانی میں منہ ڈال دی تو بلی چونکہ چوہے وغیرہ کھاتی ہے عام طور پر اس کی غذا میں، یہ اس طرح کی چیزیں وہ کھائے رہتی ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چوہے کو کھائی نہیں ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی چوہا پکڑ کر کھائی اور ہم دیکھیں کہ چوہا کھائی اور اس کے منہ پر پوری چوہے کی آلائش لگی ہوئی اور ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے منہ ڈالی، وہ تو پھر بالکل ناپاک ہو گیا۔ کیوں؟ وہ تو اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی گندگی کھائی سو نہیں ہے، بس باہر سے آئی اچانک اور پانی میں منہ ڈالی، تو اب عام طور پر وہ چوہا کھاتی ہے صحیح ہے، لیکن یہ کوئی کنفرملی یہ طے نہیں ہے کہ وہ چوہا کھائی ہوئی ہے، اس کے منہ کو گندگی لگی ہوئی ہے، یہ ہم کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ ایک جنرلی ایک بات ہے، ایک نارمل انداز میں تو اگر بلی منہ ڈالتی ہے تو ایسی صورت میں بلی کا پیا ہوا جھوٹا پانی مکروہ ہوگا، اور اگر ہم کو کنفرملی یہ معلوم ہے کہ بلی کوئی ناپاک چیز کھائی ہوئی ہے، اس کے منہ کو چوہے کی آلائش یا خون لگا ہوا ہے اور وہ منہ ڈالی، تو یہ تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو بہرحال دوسری قسم بتا رہے ہیں طاہر مطہر لیکن مکروہ بھی ہے، اس میں کراہت ہے۔ کراہت کب ہے؟ بلی عام حالت میں منہ ڈال دیتی ہے تو پھر وہ پانی مکروہ ہوگا دوسرے پانی کی موجودگی میں، بشرطے کہ پانی بھی وہ دہدردہ سے کم ہو، دہدردہ سے کم ہو، 10 بائی 10 گز کے حوض سے اگر کم ہو اس میں منہ ڈالے تو، اور اگر 10 بائی 10 گز ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہوئی، پہلی طاہر مطہر غیر مکروہ، دوسری طاہر مطہر مگر اس میں تھوڑی کراہت مکروہ ہے۔
تیسری صورت ہے طاہر غیر مطہر. یہاں وہ مطہر کے لفظ کو آپ یہاں نوٹ کرنا ہے. اب تیسری قسم ہے پانی کی جو طاہر تو ہے لیکن غیر مطہر، پاک ہے لیکن مطہر نہیں ہے. پانی ہے پاک، جیسے کہ وہ ٹب میں جمع شدہ پانی کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ جب کوئی آدمی غسل کے لیے جسم پر سے پانی کو بہا دیا یا وضو کے لیے چہرے پر اور ہاتھ پر سے پانی کو بہا کر جسم سے اتار دیا اور وہ پانی جمع ہو گیا کسی ٹب وغیرہ میں، تو اب یہ جو ٹب وغیرہ میں پانی جمع ہوا اور وہ جو وضو کیا یا غسل کیا جو آدمی غسل کیا نارمل حالت میں کیا. کیسے نارمل حالت کا مطلب یہ کہ وہ آدمی کے اوپر کوئی جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں تھی، بس ایسے ہی فریشنس کے لیے، موسم گرم دکھا بس جسم پر ٹھنڈک کے لیے، پہلے سے پاک ہے، ٹھنڈک کے لیے اس نے کیا کر لیا، غسل کر لیا. تب یہ جو آدمی اپنے جسم پر سے غسل کیا ہے، اس کے غسل کا جو کیا ہوا جو دھون ہے، دھلا ہوا جو پانی ہے، یہ پانی اب ہے تو پاک لیکن دوسرے آدمی کے وضو یا غسل کے لائق نہیں ہے یہ، اس لیے اس کو بولیں گے یہ غیر مطہر ہے، یعنی دوسرے کے وضو یا غسل کے کام کا نہیں رہا اب یہ. ہاں البتہ چپل کو کچھ گندگی لگ گئی ہے، اس کو دھونے کے کام آ سکتا ہے. پیر پر گوبر لگ گیا ہے، اس کو آپ دھو لینا چاہتے ہیں، پیر پر لگی ہوئی گندگی غلاظت کو آپ پانی ڈال کر دھو لیں گے تو آپ کا پیر صاف ہو جائے گا، لیکن وضو کرنے کے کام کا نہیں ہے. تو اس لیے بول رہے ہیں طاہر غیر مطہر. یہ وضو کے پانی کی تیسری قسم تھی. تو بتا رہے ہیں یہ کون سا پانی ہوتا ہے، جو پانی کے انسان وضو یا غسل کے لیے استعمال کرتا ہے، رفع حدث کے لیے، یعنی جسم کے اوپر جو حدث اصغر یا حدث اکبر ہے اس کو ہٹانے کے لیے. حدث اصغر یعنی وضو کرنے کے لیے، حدث اصغر کو ہٹانا یعنی وضو کرنا، حدث اکبر کو ہٹانا یعنی غسل کرنا. حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی. تو چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی کو ہٹانے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا، وہ پانی ایک مرتبہ استعمال ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ وضو یا غسل کے لائق نہیں ہے، اس لیے وہ غیر مطہر ہے. البتہ ہے پاک. یا پھر کوئی باوضو آدمی جو پہلے سے باوضو تھا، جو آدمی پہلے سے باوضو ہے، مثلا یہ کہ اب ہم مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو ہیں، تو اب اگر چاہیں تو عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، ہمارا اگر مغرب کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو ہم اسی مغرب کے وضو سے عشاء پڑھ لے سکتے ہیں. شریعت میں جائز ہے. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب آپ مغرب کے لیے ایک وضو کر کے اس وضو سے مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، تو اب عشاء کے لیے ایک اور تازہ وضو کر کے نماز پڑھیں تو یہ بہتر ہے، اس سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو اس کو بولیں گے ایک باوضو آدمی پہلے سے باوضو رہتے ہوئے پھر تقرب اللہ کے لیے پھر سے وضو کرتا ہے، تو پھر اس کے وضو کا جو پانی نیچے جمع ہوا یہ مائع مستعمل ہو گیا، یعنی ایک مرتبہ استعمال ہو چکا. تو جب ایک آدمی اس کو استعمال کر چکا وضو کے لیے، پھر دوبارہ کوئی آدمی اس کو وضو کے لیے غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ استعمال شدہ پانی غیر مطہر ہو جاتا ہے. تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں پانی کی. انشاءاللہ اور 2 قسمیں ہیں، اس کو پھر ہم آئندہ کی نشست میں بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك سمیع قریب مجیب الدعوات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی ایک آدھ سوال ہو کسی کو تو پوچھ لے سکتے ہیں، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، زیادہ سوال کی گنجائش نہیں ہے. ایک آدھ کوئی شبہ ہے تو جی. سرکار کی جی عورت کے لیے تو عورت کے معاملے میں حکم یہ ہے کہ اس سے توبہ
کا مطالبہ کیا جائے گا. جب وہ توبہ سے انکار کرے گی تو اس کو پھر سزا ہوگی. لیکن مرد آدمی سے توبہ کر بول کے انتظار نہیں کریں گے. مرد آدمی اگر مثلا یہ کہ کوئی اسلامی حکومت ہو اور وہاں اس طرح کی حضور کی شان میں گستاخی کر دیا کوئی شخص، تو ایسی صورت میں وہاں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ توبہ کرنے کے لیے اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. ہم اس سے خواہش نہیں کریں گے کہ تو توبہ کر بول کر. اتفاق کی بات ہے اگر وہ توبہ کر لیا، اس پر سزا جاری ہونے سے پہلے توبہ کر لیا تو بات الگ ہے، لیکن ہم اس سے مطالبہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہے ہی ایک ایسا جرم. تو لہذا مرد سے توبہ کی خواہش بھی نہیں کی جائے گی، نہ اس کو کوئی مہلت دی جائے گی، بلکہ اس کے لیے جتنا جلد ہو سکے اس کے اوپر سزا جاری کر دی جائے گی. اب وہ اتفاق سے اگر سزا جاری ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیا، معافی مانگا تو وہ ایک الگ بات ہے. البتہ عورت کے معاملے میں اب لوگ دیکھیے، یہاں بھی دیکھیے اسلامی شریعت کی رحمت کو، لوگ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں آوازیں اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. دیکھیے آپ مرد کے ساتھ کیسا سلوک ہے اسلام کا، اور عورت کے معاملے میں کیسا رحم کا معاملہ کر رہا ہے اسلام. کہ اگر کوئی عورت اس طرح کوئی بےہودگی کرتی ہے اور عورت جو ہے اس طرح مرتد ہو جاتی ہے یا کوئی بے ادبی کرتی ہے تو عورت کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. اب توبہ کے مطالبے کے باوجود اگر وہ انکار کرے تو تب اس پر سزا جاری کی جائے گی. جی غیر اسلامی ملک ہے یہ تو خیر، یہ احکام تو اسلامی ملک کے ہیں. یہ ہمارے جو بھی شریعت ہے، ہماری شریعت اسلامی ملک کے لیے قانون ہے وہ. لیکن اب غیر اسلامی ملک ہے تو وہاں جو قانون ہے اس قانون کو ہم پڑھ کر، ہم بھی اس سے واقفیت حاصل کر کے اس قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اس قانون کی مدد سے ہم اپنے اسلامی مسلمانوں کے حقوق کا اور ہمارے اپنے مذہب کا کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں. قانون کی روشنی میں ہم کو جو مقابلہ کرنا ہے کرنا چاہیے. قانون کے جو دی نہیں، کیونکہ سزا تو کون دیں گا؟ سزا دینے کے لیے اسلامی حاکم ہوگا یا اسلامی قاضی ہوگا، یا نہ اسلامی حاکم ہے نہ اسلامی قاضی ہے، تو سزا دینے کا تو یہاں کسی کو حق تو نہیں ہے. اب سزا شریعت کی جو بتائی ہوئی سزا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، شریعت میں جو سزا بتائی گئی ہے وہ تو اس کی اپنی جگہ پر برحق ہے وہ. اب لیکن اب یہاں نافذ کرنے والا کون ہے؟ اس لیے یہاں پر اب ہم کو یہاں کا جس دنیا کے جس مقام پر بھی اس طرح کی بےہودگی ہو تو وہاں پر وہاں کے ملکی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کا سہارا لے کے ہم قانون کی لڑائی لڑنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اس کو کفارۃ المجلس کہتے ہیں. اس کو آپ اپنی مجالس کے اختتام پر پڑھنے کی عادت بنا لیں. کفارۃ المجلس، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.